شیرو کو علم تھا کہ اگر وہ یہیں رکا رہا تو حسین خان کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ دائیں پکڑ والے دونوں ڈوگرا سپاہیوں کا نشانہ بنا بھی لیتا تو اس کے سنبھلنے یا مشین گن پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی بائیں پکڑ پر موجود سپاہی اسے نشانہ بنا لیتے۔ جیسے ہی حسین خان سامنے والا موڑ مڑا، شیرو کوہنیوں کے بل تیزی سے دائیں طرف گھسٹنے لگا۔ اس کی نظر بائیں پوسٹ پر تھی اور اندازے سے وہ وہاں لگی مشین گن سے فائرنگ کرتے دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ان کے عین پیچھے پہنچ کر اچانک نمودار ہوتا۔ اس نے ایسی جگہ نشانے کے لیے منتخب کر لی جہاں سے وہ اچانک ان دونوں کو مار لیتا۔ شیرو جانتا تھا کہ اسے حسین خان سے پہلے اپنی منتخب جگہ پر پہنچ جانا چاہیے، ورنہ اس کے مارے جانے کا خطرہ موجود رہے گا۔ اس کی کوہنیاں چل رہی تھیں اور خراشوں سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن وہ پہاڑی کے دامن سے چپکا اپنی انتہائی رفتار سے پکٹ کی طرف رینگ رہا تھا۔ مجاہدین کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ڈوگروں پر پتھروں کی بارش تیز کر دی تھی۔ ان کی مقدور بھر کوشش تھی کہ دونوں کا کام مکمل ہونے سے پہلے وہ دشمن کی نظروں میں آنے سے محفوظ رہیں۔ ان کی امیدیں ان دونوں سے ہی وابستہ تھیں۔ شیر محمد کی سانس پھول چکی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد میں بہرحال کامیاب رہا۔ وہ حسین خان سے پہلے اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا اور ابھی وہ بمشکل پستول سیدھی کر کے دونوں ڈوگرا سپاہیوں کو نشانے پر لے ہی رہا تھا کہ اسے یک کے بعد دیگرے 4 فائروں کی آواز سنائی دی۔ حسین خان نے دونوں ڈوگروں کو پلٹنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی دوسرے پکڑ والے جوان اس طرف متوجہ ہوئے، لیکن ان کے سنبھلنے سے پہلے شیر محمد بہترین نشانہ بازی کا ثبوت دے چکا تھا۔ دونوں پکٹوں کے گرد گرد چھپے مجاہدین نعرے مارتے ہوئے اس طرف بڑھے۔ حسین خان نے تمام احتیاطی بالائے طاق رکھ کر شیرو کو سینے سے چمٹا لیا۔ اگر وہ نیچے رہ جاتا تو آج حسین خان کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ 2 مشین گنیں ہاتھ آنے سے مجاہدین کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ڈوگروں نے پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا اور وہ ایک دوسرے کو کورنگ فائر دیتے ہوئے پیچھے جا رہے تھے۔ حریت پسندوں کے لیے ان پر جھپٹ پڑنے کا مرحلہ ابھی بہت دور تھا۔ ان کے پاس اسلحے کی کمی کھل کر حملہ کرنے میں حائل تھی۔ مشین گنوں کی پکٹوں سے جو فائر آ رہا تھا، اس سے کچھ فوجی تو مارے گئے، لیکن باقی ہوشیار ہو کر فائرنگ کرتے پہاڑیوں کی اوٹ میں پسپا ہونے لگے۔ رات ڈھلنے تک معرکہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین اپنے زخمی ساتھیوں، لاشوں اور دشمن سے چھینے ہوئے اسلحے سمیت پہاڑیوں میں غائب ہو چکے تھے۔ شیرو اور شرفو پہنچ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس مرتبہ بھی ان کے پاس وہی ہتھیار تھے۔ شیرو کے پاس پستول اور اشرف خان کے پاس صرف کلہاڑی۔ پہنچ میں مجاہدین کے ہمدردوں کی گرفتاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ مہاراجہ کے تنخواہ دار ٹاؤٹ، جن میں ہندوؤں اور سکھوں سے زیادہ تعداد، بدقسمتی سے ان غدار مسلمانوں کی تھی جو محض چند ٹکوں اور ناپائیدار عہدوں کے حصول کے لیے اپنی بے غیرتی کے ہاتھوں فروخت ہو چکے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی روانگی کو خفیہ رکھا تھا، لیکن کچھ بعید نہ تھا کہ مخبروں نے یہ خبر پولیس یا فوج کو پہنچا دی ہو۔ شہر کو آنے والے راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی اور مقامی مخبروں کی مدد سے پولیس نے ہر گھر کے غائب افراد کی فہرست تیار کر لی تھی۔ اس بات کی تحقیق بھی کر لی گئی تھی کہ ان میں کتنے افراد ذاتی کام کے لیے دوسرے شہروں میں گئے ہیں۔ دونوں دوست چھپتے چھپاتے کسی نہ کسی طرح ابھی سڑک کے نزدیک پہنچ گئے تھے جو گھوم کر پہنچ میں داخل ہوتی تھی۔ شام کا ملک جاں اندھیرا پہاڑیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا تھا جب اچانک آگے چلتا ہوا شرفو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے شیرو کو رکنے کے لیے کہا، لیکن اپنی فطری تجسس کے ہاتھ سے مجبور شیرو بجائے رکنے کے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ کیا ہے؟ اس نے شرفو کے کاندھے پر سے آگے کی سمت جھک کر کچھ دیکھنا چاہا۔ شی کی آواز سے اشرف خان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے لے گیا۔ کیا بات ہے؟ شیرو نے دبی دبی زبان میں اس سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ آگے فوجی ہیں، میں نے انہیں سامنے درختوں کی اوٹ میں پوزیشن لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ شرفو نے تیز سرگوشی کی۔ فوجی کی اولاد ہو نہ تمہیں تو بیچارے گڈریے بھی فوجی نظر آتے ہیں۔ شیرو نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے شرفو کو وہیں دب کے رہنے کو کہا اور خود بندر کی سی پھرتی سے درخت پر چڑھ کر سامنے کا نظارہ کرنا چاہا، لیکن ابھی بمشکل وہ تنے پر ذرا نمایاں ہوا تھا کہ گولی اس کے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی درخت کے اندر دھنس گئی۔ اس کے ہاتھوں سے تنا چھوٹ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ چند منٹ کے لیے تو وہ بوکھلا کر ہی رہ گیا۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب پہاڑیاں ہتھیار پھینک دو سامنے آ جاؤ کی للکار سے گونجنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے شیرو کے سامنے ماں کی پرچھائیاں لہرائیں،
جو جانے کتنے ارمان دل میں بسائے کوارٹروں سے لگی کھڑی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے نوجوان دوست شرفو پر پڑی۔ چند لمحے کے لیے اس نے کچھ سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ شرفو، اس نے بڑے مضبوط لہجے میں اپنے جگری یار کو مخاطب کیا، تم واپس دوتھان کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی، حالات نارمل ہوتے ہی لوٹ آنا، میں انہیں روکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے چاہا کہ آگے بڑھ جائے، لیکن شرفو نے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں شیرو نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے قریباً شیرو کو اپنی طرف گھسیٹا۔ شیر محمد نے جھٹکا دے کر اسے خود سے الگ کیا۔ طاقتور ہو نا مجھ سے، اس لیے اپنا حکم مجھ پر ٹھونس رہے ہو؟ میٹرک کے طالب علم نے چاہا کہ جذباتی فضا پیدا کر کے شیرو کو اس ارادے سے باز رکھا جائے۔ شیرو نے ایک لمحے کو رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے عقب میں گولی چلنے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دوست کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اللہ بیلی کہہ کر اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اشرف خان اس کے پیچھے شیرو شیرو کہتا ہی چلاتا رہ گیا، اور اس کا جگری یار، اس کا بڑا بھائی، اسے ایک لمبے عرصے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اسے ایک ساتھ کئی رائفلیں فائر ہونے کی آواز سنائی دی، پھر یہ کے بعد دیگرے اس نے 4-5 فائر پستول کے بھی سنے۔ بادل نخواستہ وہ اپنے دوست سے الگ ہو کر پلٹنے لگا۔ شیرو جانتا تھا کہ اگر وہ یہیں رکا رہا تو اس کا دوست کبھی اکیلا واپس نہیں جائے گا۔ اس نے ٹیکریوں کی آڑ میں کچھ ڈوگرا فوجیوں کو اس سمت ایڈوانس کرتے دیکھ لیا تھا۔ ان لوگوں کے پاس رائفلیں تھیں اور تعداد میں وہ 40-50 سے کم نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ مقابلہ فضول ہے، جلدی اب دیر وہ لوگ اسے گھیر کر پکڑ لیں گے یا مار ڈالیں گے۔ وہ اس پستول سے ان لوگوں کا کچھ بگاڑنے سے تو رہا، کیونکہ وہ ہوشیار، منظم اور آڑ میں تھے، لیکن ایک کام وہ ضرور کر سکتا تھا، کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ الجھائے رکھے۔ اس طرح اس کے دوست کو بحفاظت نکل جانے کا موقع میسر آ جاتا۔ اسے علم تھا کہ یہاں سے صرف 4-5 میل دور حریت پسند جنگل میں چھپے ہوئے ہیں، اور اگر کسی طرح ان کا دوست وہاں تک پہنچ جائے تو وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر اس نے اندازے سے سامنے کی سمت 4 فائر وقفے سے کر دیے تھے۔ اس کا فائدہ شرفو کو فوراً پہنچا۔ ڈوگروں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ لوگ مسلح ہوں گے۔ ان کی اطلاعات کے مطابق تو پورے پونچھ شہر میں ایک بھی مجاہد کے پاس رائفل یا پستول نہیں تھا۔ جب سامنے سے 2 گولیاں آئیں تو وہ رکنے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں احساس تھا کہ پہاڑیوں کا فائدہ دونوں فریقوں کو یکساں حاصل ہے۔ شیرو کے آڑ میں ہونے کی وجہ سے جب تک وہ اسے گھیر کر گرفتار کرتے، وہ ان کے 3 ساتھیوں کو چاٹ جاتا۔ میجر رام سنگھ نے بڑی سختی سے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ تخریب کاروں کو زندہ گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ میجر رام سنگھ کو مہاراجہ نے خاص طور سے اس علاقے میں تازہ دم فوج اور بے شمار اسلحے کے ساتھ سندھوں کے سرکوبی کو بھیجا تھا۔ مقامی غداروں کا ایک ٹولہ گھر کی بھیدیوں کی شکل میں پہلے ہی یہاں موجود تھا، جو سرکاری حکام کو خبریں پہنچا رہا تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے ان کا کام خاصا آسان ہو گیا تھا، ورنہ حریت پسندوں کا مقامی نظام جاسوسی اتنا بھرپور اور مکمل تھا کہ ان میں سے کسی کو گرفتار کرنا مہاراجے کے تنخواہ دار ٹٹوؤں کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ شیر محمد کے پاس بمشکل 25-30 راؤنڈ باقی بچے تھے، جو اس نے پوزیشن بدل کر اس طرح فائر کیے کہ دشمن تعداد کے دھوکے کا شکار ہو جائے۔ وہ کبھی باقاعدہ فوجی تو رہا نہیں تھا، لیکن حوالدار کی محض چند ماہ کی جان توڑ محنت نے اس میں گوریلے کی سی چستی، چالاکی اور دلیری پیدا کر دی تھی۔ اس کا نشانہ بچپن ہی سے بڑا سچا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شرط طے کر کے وہ ان کے بتائے ہوئے سیب پر اپنی غلیل سے نشانہ لگایا کرتا تھا۔ درختوں پر بندروں کی طرح چڑھنا اترنا، پہاڑیوں کی چڑھائیاں اترائیاں اور ندی نالوں کو تیر کر عبور کرنا اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ شاید اس لیے وہ کبھی بند کر نہ بیٹھا تھا۔ وار جماعتیں بھی ماں کی ضد کے پیش نظر ہی پڑا تھا۔ آج اپنی یاری کے لج پالنے کے لیے وہ اپنے سارے ہی جوہر آزمانے پر تلا ہوا تھا۔ پون گھنٹے تک اس نے فوج کے اس گروپ کو چکر دیے رکھا۔ بالآخر ایک ایک کر کے اس کے راؤنڈ بھی ختم ہو گئے۔ اس دوران میں فوجیوں کو بھی اس کے اکیلے ہونے کا احساس ہو گیا، اور اب وہ خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ شیر محمد نے آخری مرتبہ بڑی حسرت سے پستول کی طرف دیکھا، جو اس نے چند ماہ پہلے ایک قبائلی سے خریدا تھا، جو اس علاقے میں سیبوں کی خرید و فروخت کے لیے آیا تھا۔ اس نے کافی تعداد میں پستول کے راؤنڈ بھی اسے دے دیے تھے۔ کوئی غیبی طاقت اسے پچھلے 2-3 سال سے یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک روز اسے اسلحہ لے کر ان پہاڑیوں کی آزادی کے لیے ان کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی، اور آج وہ بڑی حسرت سے اپنے خالی پستول کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جیتے جی اپنا اسلحہ دشمن کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھا،
اس نے بڑی دکھی دل سے پستول کو چوما اور اپنے دائیں سمٹ ڈھلان سے نیچے پھینک دیا۔ سینکڑوں فٹ گہرائی پر بہنے والی ندی کی پرشور اور تیز رفتار پانی میں اس کے گرنے کا نظارہ کرنے کی تاب بھی اس میں نہ تھی۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور تنبہ تقدیر ہو کر بیٹھ گیا۔ اکا دکا گولیاں ابھی تک فائر ہو رہی تھیں۔ ابھی بمشکل 3-4 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کے عقب میں ہینڈز اپ کی آواز گونجی۔ پیچھے گھوم کر دیکھنے سے پہلے اس کی نظر ان ڈوگرا سپاہیوں پر بھی پڑ چکی تھی جو سامنے والی پہاڑی کی اوٹ سے اچانک نکل کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ سب رائفلیں تانے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں طرف ڈوگرا فوجیوں کی لہو رنگ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ سورج اس کے سامنے والی پہاڑی کے پیچھے غروب ہو چلا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈوبتے سورج کی جو سرخ روشنیاں اس کے سامنے تھیں پہاڑی کی چوٹی پر ناچ رہی تھیں، وہ اونچی ہوتی ہوئی بالآخر غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے تھے۔ اسلحہ کہاں ہے؟ شیرو کو باندھنے سے فراغت پاتے ہی ایک صوبیدار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کون سا اسلحہ؟ اس نے حیرت سے پوچھنے کی ایکٹنگ کرنا چاہی۔ بتاؤ اسے کون سا اسلحہ؟ اس صوبیدار نے اپنے سامنے کھڑے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اے لو مہاراج جی ابھی بتاتے ہیں۔ ایک ہٹے کٹے سکھ حوالدار نے جس کے چہرے پر سوائے بالوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اپنی رائفل کو الٹا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ اس نے رائفل کا بٹ پوری قوت سے شیرو کے پیٹ میں مارا۔ ضرب کی شدت سے وہ بے اختیار اس کے منہ سے ہائے نکل گئی۔ وہ آگے کی سمت جھکا لیکن حوالدار کی زوردار ٹھوکر نے جو اس کے سینے پر لگی اسے واپس الٹ دیا۔ اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی پیچھے کھڑے سپاہی نے اپنی گن کا بٹ اس کی کمر میں مارا۔ شیرو کو یوں لگا جیسے اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا ہو۔ وہ بے دم سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ کمر کے پیچھے بندے ہاتھوں کی وجہ سے اس کا توازن بھی برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ زمین پر گرے ہوئے شیرو کو سپاہیوں نے اپنی ٹھوکر پر رکھ لیا۔ اس کی کربناک چیخوں سے پہاڑیاں گونجنے لگی تھیں لیکن وہ لوگ جیسے 2 تھان والے حملے کی پسپائی کا ذمہ دار اسی کو جان رہے تھے۔ جب 4-5 منٹ تک وہ اس پر زور آزمائی کر چکے اور چلاتے چلاتے شیرو کا گلا بھی سوکھ گیا تو وہی صوبیدار آگے بڑھا۔ اس نے زمین پر تڑپتے ہوئے شیرو کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اپنا سوال دہرایا۔ اسلحہ کہاں ہے؟ شیرو کے منہ سے خون آنے لگا۔ اس نے اپنے قریب زمین پر تھوکا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ راہ آزادی میں جان سے گزر جانے والے کا بیٹا تھا۔ حریت اور آزادی کے لیے شہادت پا جانے کی آرزو اس کو ورثے میں ملی تھی۔ اس کی ماں نے دم رخصت اس سے کہا تھا، بیٹا اگر پیٹھ دکھائی تو میں دودھ کی دھاریں نہیں بخشوں گی۔ اسے اپنی بزدلی پر طیش اور خود سے شرم آنے لگی تھی۔ بزدلو، شیرو کو اپنی آواز اجنبی معلوم ہو رہی تھی۔ اگر اسلحہ موجود ہوتا تو تم اس طرح مجھے نہتے کو باندھ کر کہیں لے جا سکتے تھے۔ وہ جوش غضب سے کانپنے لگا تھا۔ بڑا ڈھیٹ معلوم ہوتا ہے مہاراج جی، آپ ذرا ایک طرف ہٹ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ ایک اور سکھ حوالدار نے اپنے نمبر بنانے چاہے۔ اس نے رائفل ایک طرف رکھی اور دونوں ہاتھوں سے 2 ہتھڑ بنا کر اس کے سینے میں مارا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا کہ شیر محمد اپنی جگہ مضبوطی سے قدم جمائے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ شیرو کے گرد گرد کھڑے سپاہیوں کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی جس نے سکھ حوالدار کا پارا آسمان پر چڑھا دیا اور اس نے غصے سے کھولتے ہوئے شیرو کی پسلیوں میں مکے مارنے شروع کر دیے، لیکن وہ ابھی 3-4 مکے ہی مار پایا تھا کہ شیرو نے غصے سے تل ملاتے ہوئے اپنی لات اس کی طرف گھما دی جو آگے کی سمت جھکے ہوئے حوالدار کے پیٹ میں اتنی زور سے لگی کہ وہ اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا اور لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کی اس حالت پر اس کے ساتھیوں نے ایک زوردار کہکا بلند کیا۔ سکھ حوالدار کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دیوانہ وار جھپٹ کر اپنی رائفل اٹھائی اور سنگین سیدھی کر کے شیرو کے پیٹ میں مارنا چاہی کہ اچانک ایک گونجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس کا کمانڈنگ افسر ایک طرف سے اچانک نمودار ہوا تھا۔ وہ ان سب کو گھور گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے چوکی لے چلو، اس نے اپنے جوانوں کو ہونٹ چباتے ہوئے حکم دیا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف لوٹ گیا۔ شیرو کو ہوش آیا تو وہ تھانے کے حوالات میں بند تھا۔ بے تحاشا اور ظالمانہ مار پیٹ سے اس کے جسم کا بند بند ٹوٹ رہا تھا۔ شیرو کو اپنے منہ میں کڑواہٹ کا احساس ہو رہا تھا اور حلق میں ایک عجیب سی تلخی رچی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ اکیلا ایک کوٹری کے فرش پر پڑا تھا جس کی چھت خاصی اونچی تھی۔ ایک روشن دان سے جو چھت سے بمشکل 1-1.5 فٹ نیچے بنا ہوا تھا اور جسے لوہے کی سلاخوں سے بند کیا گیا تھا،
روشنی کی کرنیں کوٹری میں آ رہی تھیں، جو اس بات کا اعلان تھا کہ صبح ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل رات سے اب تک بے ہوش رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ اٹھ کر بیٹھ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہا، ایک کرا اس کے ہونٹ سے پھسل گئی اور وہ ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ پسلیوں میں لگنے والی ٹھوکروں نے اس کا جسم دکھتا ہوا پھوڑا بنا دیا تھا۔ آخر کسی نہ کسی طرح وہ دیوار کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ٹیک لگا لی۔ ابھی تک کوئی سنتری وہاں نہیں آیا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ وہ مشکل اس نے تھوک نکلا اور اسی سوچ میں تھا کہ کسی کو آواز دے کر پانی طلب کرے یا خاموش رہے کہ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کی آنکھیں حوالات کی سلاخوں پر جم گئی۔ آنے والا کوئی مسلمان سپاہی تھا۔ اس نے شیرو کو ہوش میں آتے دیکھا تو سلاخوں والے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ شیرو اندازہ نہ کر سکا کہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی ہے یا نفرت، اسے شیرو پر رحم آ رہا ہے یا غصہ۔ بس وہ چپ چاپ ٹک ٹکی باندھے اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس سے پانی مانگ لے، لیکن اس کی غیرت نے دشمن کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے احتجاج کیا۔ نوارد نے جب دیکھا کہ وہ کچھ بولتا ہی نہیں، نہ ہی اس سے نظریں ملا رہا ہے، تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ پہلے شاید اس نے لوٹ جانے اور افسران کو رپورٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس مڑا اور سلاخوں سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی شے کی ضرورت ہے؟ اس نے اپنا منہ دروازے کے سلاخوں سے لگا کر اسے دریافت کیا۔ شیرو نے اس کے بلانے پر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور چند ثانیے دیکھتے رہنے کے بعد نظریں جھکا لیں۔ اس کے اس عمل پر سنتری کو دکھ سا ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے شیرو نے اسے جواب دینے کے قابل جانا ہی نہیں۔ کسی بے نام سے جذبے کے تابع ہو کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا وہی سوال دہرایا۔ اس مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اگر پانی مل جائے تو۔ اسے فوراً شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سنتری کوئی بات کہے سنے بغیر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اس کی واپسی بمشکل 2-3 منٹ بعد ہو گئی۔ اس نے ہاتھ میں پیتل کا لوٹا پکڑا ہوا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے شیرو کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا اور لوٹا دروازے کی سلاخوں سے لگا دیا۔ شیرو اپنی جگہ سے ہلا تو جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، لیکن کسی نہ کسی طرح اس نے ضبط کیا اور اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹتا ہوا دروازے کے نزدیک ہو گیا۔ سنتری نیچے بیٹھ کر دھار کی شکل میں پانی گرا رہا تھا۔ شیرو نے دونوں ہاتھوں کی اوک بنا کر بمشکل 2 گھونٹ پانی حلق میں انڈیلا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا گلا بند ہو چکا تھا اور اب 2 گھونٹ پانی اندر جانے سے کھل گیا۔ یہ الگ بات کہ اس کا حلق دکھنے لگا تھا۔ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے کچھ سکون ملا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کم از کم اپنی اکیلی ماں کا ہی خیال کیا ہوتا، سنتری نے پانی انڈیلتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ شیرو نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے شیرو کو کوئی گالی دی ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت کو سنتری نے بخوبی محسوس کر لیا۔ اسے افسوس سا ہوا کہ اس نے شیر محمد سدن سے ایسی بات کیوں کہہ دی۔ کاش تمہارا جنم کسی میری ماں جیسی کشمیر کی ماں کے وطن سے ہوا ہوتا، تب تم ایسی کوئی بات مجھے نہ کہتے۔ شیرو کے جواب نے سنتری کو اپنی جگہ منجمد کر کے رکھ دیا۔ جب وہ لوٹا ہاتھ میں پکڑے واپس جا رہا تھا تو اس کا ضمیر اس پر ملامت کر رہا تھا۔ سنتری کی روانگی کے بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی شیر محمد کی کوٹری کے سامنے تقریباً سبھی ملازمین ہجوم کیے کھڑے تھے۔ پھر اپنے انسپکٹر کو آتے دیکھ کر وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ انسپکٹر مسلمان تھا، لیکن اس کے ہمراہ سول کپڑوں میں ملبوس ایک آرمی آفیسر بھی تھا، جس کی شکل پر ہی لکھا تھا کہ وہ کسی بری گھڑی کی پیدائش ہے۔ میجر رام سنگھ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں اسے کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ شیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں براہ راست میجر رام سنگھ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ایک 20 سالہ لونڈا اسے یوں گھور کر دیکھے، ایسا وقت زندگی میں رام سنگھ پر پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اگر دونوں کے درمیان سلاخیں حائل نہ ہوتی تو وہ شیرو کی آنکھیں نکال دیتا۔ اس کے چہرے پر چھلکتے غیظ و غضب کو انسپکٹر میر نے محسوس کر لیا، جس سے شے کا مصاحب ہونے پر کچھ زیادہ ہی ناز تھا۔ وہ آگے بڑھا اور منہ میں آئی ہوئی تمام گالیاں اسے دے کر شیرو کو حکم دیا کہ وہ میجر سے نظریں جھکا کر بات کرے۔ میں تمہاری طرح تو مادر کشمیر کا کوئی بغیرت نطفہ نہیں ہوں اور نہ ہی مہاراجہ کا تنخواہ دار کتا، شیرو نے غصے سے کھولتے ہوئے اسے جواب دیا۔ انسپکٹر میر نے اسے جواب میں بے شمار مغلظات سے نوازا اور اپنے سنتریوں کو اسے باندھ کر لانے کا حکم دے کر غصے میں کھولتا ہوا اس کمرے کی طرف چل دیا جو کشمیری حریت پسندوں کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ میجر رام سنگھ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلا آ رہا تھا۔
دونوں اس کمرے میں پہنچے تو شیرو کو گالیاں بکتے آئے تھے۔ وہ اس کی بوٹیاں نوچ لینے پر تلے ہوئے تھے۔ کمرے میں پہنچنے تک ایک شیطانی منصوبہ میجر رام سنگھ کے ذہن میں آ چکا تھا اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچنے لگی تھی۔ انسپکٹر میر اس کے موڈ کی اچانک تبدیلی پر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔